السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کے لیے ایسے اصول سکھائے جن پر عمل کرنے سے انسان دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پاتا ہے۔ اور اگر انسان ان اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارے تو وہ انسان نہ دنیا میں فلاح پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے، نہ آخرت میں فلاح کامیابی پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کے شروع میں چند آیات میں وہ اصول سکھائے کہ جن اصولوں پہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت 18ویں پارے کی بھی وہ پہلی آیت قد افلح المؤمنون کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے، انہوں نے فلاح پائی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھنے والے ہیں، اللہ کا دھیان رکھنے والے ہیں۔ اور تیسری آیت یہ کہ والذین هم عن اللغو معرضون وہ لوگ کہ جو بیکار باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اپنی زندگی کو بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے بچانا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، آج کی نشست کا یہی موضوع ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے، لغو۔ بعض مفسرین نے یہاں لغو کا معنی بیہودہ بھی کیا ہے۔ بعض حضرات اس کا ترجمہ بیہودہ کرتے ہیں، بعض بیکار کرتے ہیں، بعض بیکار مشاغل کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بیہودہ باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بیکار ہی ہوتی ہیں۔ بیکار کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بے مقصد ہوتی ہے یا اس کا مقصد برا ہوتا ہے۔ بیکار کام کون سے ہوتے ہیں؟ لغو کام کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یا جو گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ بھی بیکار کام ہے، گناہ بھی بیکار کام ہے، لغو ہے۔ یہ لغو قرآن مجید میں مختلف معنی کے لیے آیا، لیکن ان سب کے اندر ایک بات مشترک ہے، بیکار، بے مقصد۔ یہاں تک کہ سورہ مائدہ میں 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا بھی ذکر کیا، جہاں انسان قسمیں کھاتا ہے تو اس میں لغو قسم کا بھی ذکر کیا ہے، بیکار قسم۔ وہاں اللہ نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بیکار قسموں کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہاں اس کو سمجھنے کے لیے وہ باقی دو قسمیں بھی سمجھنی، مختصراً اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جھوٹی قسم، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم، یعنی ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا، پاسٹ، ماضی، گزرے ہوئے زمانے میں۔ اللہ کی قسم میں وہاں نہیں گیا تھا، اللہ کی قسم میں نے آپ سے پیسے نہیں لیے تھے، اللہ کی قسم میں نے یہ چیز نہیں اٹھائی تھی، حالانکہ وہ اٹھائی تھی، حالانکہ وہ دیکھی تھی۔ اس کا کفارہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، جھوٹی قسم کھانا۔ اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ قسم، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، وہ قسم جو مستقبل کے بارے میں انسان کھاتا ہے۔
آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں۔ اللہ کی قسم میں وہاں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، میں آپ کے گھر اللہ کی قسم نہیں آؤں گا۔ اس کا یہ ہے کہ اگر قسم توڑی تو پھر کفارہ دینا ہوگا، وہ اللہ نے کفارہ الگ ذکر کیا۔ لیکن تیسری قسم اللہ نے یہاں بتائی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بیکار قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا۔ بیکار قسمیں کیا؟ اس پہ گناہ بھی نہیں ہوتا، اس پہ کفارہ بھی نہیں ہوتا، کہ انسان اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حقیقت میں وہ جھوٹی ہو۔ اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے، حقیقت میں وہ جھوٹی ہو۔ اس کی آسان سی مثال، طلباء سے تو آسان مثال عرض کر دیتا ہوں کہ کسی نے پوچھا آج استاد صاحب آئے ہیں پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں آئے۔ کہنے لگے نہیں وہ چھٹی نہیں کرتے، وہ آئے ہوں گے۔ اس نے دیکھا باہر کہ استاد صاحب کی گاڑی نہیں کھڑی ہوئی، سواری نہیں کھڑی ہوئی، تو اس نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم وہ نہیں آئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، وہ رکشے میں آ گئے تھے، اندر سبق پڑھا رہے تھے بیٹھ کر۔ اب اس نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم وہ نہیں آئے، لیکن اپنے گمان کے مطابق سچی قسم کھائی۔ اس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ بیکار قسموں پر پکڑ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مؤمنون کی تیسری آیت میں کامیابی پانے والے لوگوں کی خوبی یہ بتائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، منہ پھیر کے رکھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بھی یہی بتائی۔ حدیث سنا رہا ہوں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ کسی مسلمان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی فائدہ ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے، نہ کوئی مالی فائدہ ہے، نہ کوئی علمی فائدہ ہے۔ یہ عجیب بات یہ ہے کہ آج الا ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے معاشرے میں، گھروں میں، بے مقصد کاموں میں وقت گزارنا یہ ایک مشغلہ ہے باقاعدہ۔ بچوں کا بھی، بچیوں کا بھی، بڑوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی، جوانوں کا بھی، بزرگوں کا بھی، بے مقصد یا گناہ کے کام، کوئی مقصد نہیں ان کاموں میں پڑے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو لغو کاموں میں جو زیادہ مصروفیت نکل آئی وہ اس موبائل کی نکل آئی۔ لگا ہوا ہے بے مقصد واٹس ایپ، بے مقصد کام، بے مقصد دیکھنا، بے مقصد ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، بے مقصد کیا ہے، وقت گزار رہا ہے۔ نہ علمی مقصد ہے، نہ دنیا کا مقصد ہے، نہ کوئی کام کا مقصد۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی مسلمان کی خوبی اسلام کی اس کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو بے مقصد ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بے مقصد روتا بھی نہیں، اللہ کا نظام ہے، وہ بے مقصد روتا بھی نہیں، اس کا رونے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اور آج انسان جو ہے وہ زندگی ایسی گزارنے لگ گیا کہ بس اوقات انسان خود سوچتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر واقعی وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے نا تو اسے کہنا چاہیے کہ وہ لغو زندگی گزار رہا ہے، لغو زندگی گزار رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کی کامیابی کا اصول بتایا کہ یہ بیکار کاموں سے بچیں گے تو یہ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، فارغ وقت ہے، فارغ وقت ہے، آپ آرام کر لیجئے، آپ کو علمی کام کر لیجئے، آپ کوئی خدمت کا کام کر لیجئے، آپ سو جائیے۔ بے مقصد سونا، بیکار سونا، بلا وجہ چرپائی پہ پڑے رہنا سارا دن خام خواہ،
یہ بھی لغو بیکار. ہاں اپنے آرام کے لیے انسان لیٹے گا تو یہ مقصد ہے اس کا. انسان سوئے گا تو بھی مقصد سوئے گا، وہ بھی اس کے لیے نعمت ہے. اور یہ فارغ وقت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس میں انسان بیکار کام کرتا ہے یا بیکار کام میں وقت ضائع کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اتنی ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ کی. کوئی بندہ یہ سوچنے لگے کہ مجھے اللہ نے نعمتیں نہیں دی ہوئیں، پتہ نہیں اللہ کس کو دیتا ہے، ہمیں تو نہیں دیتا، ہم تو بہت دعائیں مانگتے ہیں. عام جملے ہیں، بس اوقات منہ سے نکل جاتے ہیں. ایسا بندہ جو یہ کہے نا میں نے بہت اللہ سے مانگا، پتہ نہیں اللہ کس کو دیتا، ہمیں تو نہیں دیتا، کفریہ جملہ ہے، کفریہ جملہ. جب یہ خیال بھی ذہن میں آنے لگے نا تو انسان ایک کام کر لے کہ جو نعمتیں اللہ نے اس کو بغیر مانگے دی ہیں نا اس کو شمار کرنے لگ جائے، گننے لگ جائے اس کو. اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے قرآن مجید میں، چیلنج ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو تم شمار نہیں کر سکو گے، تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی. اس انسان نے آنکھیں کتنی مرتبہ مانگی زندگی، ہونٹ کتنی مرتبہ مانگے، پھیپھڑے کتنی مرتبہ مانگے. پھیپھڑوں کی قدر پوچھنی ہو تو ان سے پوچھیں جو بیچارے کرونا میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے 30% 70% بیچاروں کے پھیپھڑے ختم ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں وہ کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے، سب کی حفاظت فرمائے. بہت عجیب کیفیت ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن پھیپھڑے بھی تو ہم نے نہیں مانگے تھے کبھی، معدہ بھی کبھی نہیں مانگا، دانت تو کبھی مانگے نہیں تھے جب تک کہ درد نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو دانت بھی ہیں. زبان بھی کبھی نہیں مانگی. میں بھی بہت مختصر سا. ورنہ یہ صرف انسان کا جو چہرہ ہے نا، ایک بالشت کا چہرہ، یہ صرف چہرہ. عجیب بات ہے، صرف اس ایک چہرے کے اوپر جتنی اللہ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں نا، اس کو ہی شمار کرنے لگ جائے گنتی ختم نہیں ہوگی، اس کی زندگی گزر جائے گی. اس لیے کہ ایک آنکھوں کے بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے سرجن ہیں، ابھی پچھلے ہفتے کہنے لگے، وہ آنکھوں کے معائنے کے لیے جانا ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی ہماری سائنس جو ہے نا وہ اس ڈیلے کے اندر جو جتنی کائنات ہے نا اس سے ابھی ہماری سائنس واقف نہیں ہوئی. ابھی ہمارے پاس پوری معلومات نہیں ہیں. وہ اس بیچارے اس ڈیلے پہ ہی ایک آنکھ پہ ابھی بے بس ہو گئے. جو اتنا پڑھ لکھ کے قابل ہو گئے وہ ابھی بے بس ہیں. اتنی نعمتیں اللہ نے صرف یہیں رکھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں سے جو اللہ نے بغیر مانگے انسان کو دی ہیں نا، ان میں سے 5 نعمتوں کی اللہ نے قدر کرنے کی توفیق، اللہ سب کو قدر کرنے کی توفیق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کی قدر کرنے پر اصرار فرمایا. ان 5 نعمتوں میں سے نا فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اسے غنیمت سمجھو. یہ غنیمت سمجھنے کا کیا مطلب کہ اس جوانی کو ضائع نہ کرو بیکار کاموں، بامقصد کاموں میں لگاؤ. اس جوانی کو بیکار کاموں میں نہ لگانا. غنیمت سمجھنے کا یہ معنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جوانی گزار دو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، پھر تم اللہ کے حکم پر عمل ہی نہیں کر سکو گے، بے بس ہو جاؤ گے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں. نمبر 1 شبابک قبل حرمک، جوانی. یہ بھی ایک ٹائم ہے نا، جوانی بھی ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے. بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. نمبر 2 وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑا وقت ہے اس تندرست بندے کے پاس، کاش ہی اپنے اس تندرستی کو قیمتی بنا لے، قیمتی بنا لے. نمبر 3 وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو.
اس مالداری میں انسان نہ مال کو ضائع کرے، نہ اپنے وقت کو ضائع کرے، نہ زندگی کو ضائع کرے، اس سے پہلے کہ محتاجی آ جائے، پھر وہ پریشانیاں، پھر فکریں، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور محدثین نے اس غنا کا ترجمہ مالداری کے بجائے پتہ کیا کیا ایک محدث نے؟ بے نیازی، بے محتاجی، کہ یہ تمہارے پاس جو غنا کی حالت ہے نا، غنا، بے نیازی، کسی کے بھی محتاج نہیں ہے نا، اس وقت کو غنیمت سمجھیں اس سے پہلے کہ محتاج ہو جائے کسی کے۔ وغنا کا قبل فقرک، اپنی بے نیازی کی کیفیت کو، اپنی بے محتاجی، غیر محتاجی کی کیفیت کو غنیمت سمجھے اس وقت سے جب بندہ کسی کا محتاج ہو جائے۔ 3 باتیں ہوں گے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ فارغ وقت جو ہے اس کو مفید کاموں میں لگا دے، مفید کاموں میں لگا دے، اپنی صحت کا خیال کرنے میں لگا دے، اپنے بچوں کے خیال کرنے میں، اپنے گھر کی طرف، قوم کی خدمت کے لیے، اپنے علم کے لیے، عبادات میں وقت لگا دے، فرض عبادات میں وقت لگا دے، نفل عبادات میں وقت لگا دے، قرآن حکیم کی تلاوت میں وقت لگا دے، ذکر اذکار میں وقت لگا دے، اپنی مصروفیتیں تلاش کرے، مثبت، منفی نہیں، نیگیٹو نہیں، مثبت مصروفیات تلاش کرے، اپنے وقت کو تقسیم کر کے چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وقت کو تقسیم کرتے تھے، جس کا ذکر ابھی عرض کروں۔ تو نمبر 4، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ نمبر 5، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ یہ کامیاب انسان شمار ہوگا اگر یہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھے۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے۔ نمبر 2، صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھے۔ نمبر 3، وغناک قبل فقرک، اپنی بے محتاجی کی کیفیت کو، بے نیازی کی کیفیت کو، اس وقت کو غنیمت سمجھے اس کے اپنے محتاج ہونے سے پہلے۔ نمبر 4، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ نمبر 5، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ ان 5 نعمتوں کو کہیں بیکار ضائع نہ کرے، ان 5 نعمتوں کو کہیں بیکار ضائع نہ کرے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ جامع ترمذی اس میں جلد ثانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے اوقات کو تقسیم کیا کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، اور ایک حصہ عوام کے لیے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ، لوگوں کے سربراہ، اتنی مصروفیات کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے وقف کیا ہو۔ نمبر 2، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ نمبر 3، ایک حصہ عوام کے لیے، لوگوں کے کاموں کے لیے وقف کیا ہوا اپنی زندگی کو۔ لیکن اگر یہ انسان اپنے وقت کی قدر نہ کرے اور وقت کو ضائع کرنا شروع کرے، اس انسان کو وقت ضائع کرتا ہے، اس انسان کو خود۔ یہ انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کھوتا چلا جاتا ہے۔
ہم اپنی زندگی کو کیسے بیکار کاموں سے بچائیں، بے مقصد کاموں سے بچائیں۔ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کو دیکھیں۔ ہمارا یہ وقت، یہ گھنٹہ، یہ وقت جو گزرا، یہ کیا کسی دین کے کام میں گزرا، کسی دنیا کے کام میں گزرا؟ یاد رکھ لیجیے گا، دنیا کا کام ہو، جائز کام ہو، جائز۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ آفس میں جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جائز طریقے سے محنت کر رہے ہیں، حلال کی فکر کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا عبادت ہے۔ رزق حلال حاصل کرنا بھی عبادت۔ یہ انسان اس وقت کو لگاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات کے لیے، علم کے لیے، دین کا علم ہو یا دنیاوی چیزوں کا علم ہو، اور ہو انسان کے لیے مفید، یہ انسان اس میں وقت گزارتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بھی وقت انسان کا قیمتی ہے، بامقصد گزارتا ہے۔ اور بیجا گفت و شنید کرنا، بحثوں میں پڑھنا، ڈسکس کرنا، بے جا باتوں میں خامخواہ لگے رہنا، جاہل لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ان سے الجھتے رہنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کو کہا۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات بتائی ہیں نا، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بتائی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ناواقف لوگ، جو دین سے بھی ناواقف ہیں، جو بیچارے بات کو سمجھ بھی نہیں رہے، ان سے الجھنا نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان اس میں وقت ضائع نہ کرے، سلام بھائی آپ سے سلام، بس ان سے اعراض کرنا، ان سے بچ کے رہنا۔ بے جا بحث و مباحثہ میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور ہر وہ تفریح جس میں انسان کا جسمانی فائدہ ہو، علمی فائدہ ہو، مالی فائدہ ہو، ہر وہ تفریح جائز ہے، وہ وقت کا ضیاع نہیں، وہ بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں ہے۔ جس میں انسان کو کوئی دینی فائدہ ہو، کوئی دنیاوی مالی فائدہ ہو، جائز، یا انسان کو علمی فائدہ ہو، وہ تمام تفریحات جائز۔ لیکن جب ہم نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اپنا فارغ وقت کس میں صرف کرتے ہیں، جیسے وہ انٹرویو لے رہا تھا، ایک وقت تھا تو FSC کا داخلہ ہو رہا تھا، تو وہاں انہوں نے چیئرمین بنایا ہوا تھا داخلہ کمیٹی کا، تو اس میں پھر انٹرویو لینا پڑتا تھا۔ تو ایک نوجوان آیا داخلے کے لیے FSC میں، اسے پوچھتے ہیں بھی آپ کو کوئی گیم پسند ہے؟ وہ کہنے کہ جی ہاں جی ہاں۔ میں نے کہا کون سی گیم پسند ہے؟ کہنے کا فٹ بال۔ تو میں نے اس کے غور سے اس کے جسم کو، ظاہر ہے 1 منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے، چند لمحے میں، کہ وہ جسم تو فٹ بال والا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہاں کھیلتے ہیں فٹ بال، کون سی ٹیم میں؟ کہنے کہ جی وہ میں نیٹ پہ کھیلتا ہوں فٹ بال۔ یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے عرض کی ہے، لیکن اس میں اتنی گہری بات ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کیا، اور ہمارے بڑے کیا، چھوٹے کیا، مائیں کیا، بچے کیا، بچیاں کیا، سب کے سب اس طرح اپنے وقت کو ضائع کر رہے کہ جس کے اندر سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ وقت ضائع کرنا مقصد ہے، جس کو وقت گزاری کہتے ہیں۔ یہ انسان اور آج معاشرے کے اندر یہ وقت ضائع کرنا، خاص طور پر نیٹ کے اوپر، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، آج یہ نشے کی حد تک جا چکا ہے۔ نشہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو انسان کے عقل کو ڈھانپ لے، اس کے اندر سے خیر اور شر کی تمیز کو ختم کر دے، اور جب وہ نہ ملے تو انسان بے چین ہو جائے، نہ ملے تو بے چین ہو جائے۔ یہ نشے کی کیفیت آج آ چکی وقت ضائع کرنے کے حوالے سے، کہ گھنٹوں اس کو گزر جاتے ہیں، اس کو وقت کا پتہ نہیں چلتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت،
کہ گھر کے معمولات ایسے بنائے جائیں. اب اس کا حل عرض کرنے لگا ہوں. گھر کے معمولات ایسے بنائے جائیں، اوقات کو تقسیم ایسا کیا جائے کہ جس سے انسان وقت کے ضیاع سے بچ جائے. اور جن قوموں نے، آج جن قوموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، مادی ترقی جو قومیں کر رہی ہیں، آپ ان کی زندگی کو پاس جا کے جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ قومیں وقت ضائع نہیں کرتی. وہ وقت ضائع نہیں کرتی. ان قوموں نے ابھی بھی اپنے وقت کی پابندی رکھی ہوئی، اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا. وہاں وہ کام کرنے کے اعتبار سے بھی اور کام لینے کے اعتبار سے بھی وقت ضائع کرنے کا تصور ان کے یہاں نہیں ہے. ان قوموں نے آج بھی ترقی کی. ایمان نہیں ہے ان کے اندر، لیکن ان کا ایمان اس بات پر ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے. بالکل اسی طرح آج ہمیں اپنے گھروں کے ماحول میں وقت کو تقسیم کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بڑوں کو بھی گھر میں وقت دینا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی وقت دینا ہوگا. دیکھیے بامقصد وقت گزارنا. آج باپ کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو وقت دینے کے لیے، ماں کے پاس نہیں ہے. اپنے خاندانوں کو، ان سے میل جول کا، صلہ رحمی کا آج انسان کے پاس وقت نہیں رہا، جو بڑے بامقصد کام تھے. اس انسان کو بہر صورت آج آئندہ نسلوں کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے آج ہم نے کھانا اکٹھا کھانا چھوڑ دیا. آج ہمارے بچے اپنا کھانا لے کر اپنے کمروں میں جا رہے ہیں الگ الگ اوقات میں. ان کو الگ الگ ٹیبلٹ دے دیا، موبائل دے دیا، نیٹ دے دیا، سب کچھ دے دیا. یہاں تک کہ تقریبات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تقریبات میں، خاندان کی تقریبات ہو رہی ہوں تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اپنا موبائل لیا ہوا ہے، باپ سے بھی بے نیاز، ساتھ بیٹھے ہوئے سے بے نیاز، بالکل بس. اور بعض گھروں کے اندر الحمدللہ طریقہ کار اختیار کیا گیا، باقاعدہ بڑوں نے سرپرستی کی. تو جب گھر میں آ جائیں تو انہوں نے کہا جی گھر میں بس ٹیلی فون سن لیں، اور باقی موبائل جب سب بیٹھے ہوں تو موبائل کوئی نہیں نکالے گا، سب اپنا اپنے جیب میں رکھیں. اور اب مدرسین کا بھی حال، اساتذہ بھی اسی میں آ گئے. اب ہمیں حفظ کے اساتذہ کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی حفظ کی جب کلاس ہو رہی ہو، مدرسے میں آپ پڑھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں موبائل جیب سے نکال کر نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ نیٹ استعمال کریں. لیکن وہ اساتذہ بھی مصروف، وہ اس میں وقت لگا رہے ہیں. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ وقت ضائع ہونے کے ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اس سے خاندان مضبوط ہوتے ہیں، اس سے گھرانہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. اور وقت ضائع کرنے سے معاشرہ کمزور ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے دفاتر کے اندر اللہ ہمیں بیکار کاموں سے بچائے رکھے. خاص طور پر وہ بیکار کام جن کا مقصد گناہ ہوتا ہے، اللہ ان سے خاص طور پر بچائے رکھے. اور جو مقصد کام ہے اللہ ان میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.